السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا مبشرین، رسول خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا یکون تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا۔ ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں جنت کی خوشخبری دیں، اور جو کفر اور نافرمانی پر جمے رہیں انہیں ان کے غلط رویے کے انجام بد سے ڈرائیں، تاکہ اس طرح ان پر اتمام حجت ہو جائے اور وہ اللہ کی ہاں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو تیری طرف سے کوئی خوشخبری سنا دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ مقصد کتاب و شریعت کے نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی امام یا مجتہد کو دین میں حجت نہیں بنایا، عام اس سے کہ وہ کتاب یک بارگی دے دی جائے گی یا تدریجاً نازل ہو۔ بعثت کے اس اصلی مقصد پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ کتاب کے حسب ضرورت تدریجاً نازل کرنے سے تو یہ مقصد زیادہ کامل طریقے سے پورا ہوتا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح یک بارگی کتاب لائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں، یہ محض ضد اور عناد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے، بما اس پر جو، انزلہ اس نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف، انزلہ وہ نازل ہوا، بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدا گواہ۔ لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یعنی وحی ہر پیغمبر پر آتی رہی ہے، کچھ نیا کام نہیں، پر اس کلام یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم اتارا اور اللہ تعالیٰ اس حق کو ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ جس قدر ہدایت اس نبی سے ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔ موضوع یہ آیت بھی یہود کے مذکورہ سوال کے جواب میں ہے کہ اگر یہود قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن کا سچا ہونا مجروح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی خود دیتا ہے کہ اس نے قرآن اپنے علم اور حکمت بالغہ کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جو اس کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ قرآن اپنے علم سے یعنی خوب جانتے ہوئے اتارا ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے بڑھ کر آپ ہی اس چیز کے اہل تھے کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہی میں پڑے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور گمراہ ہونا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہ لاتے اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں، یا یہ کہ نبوت کا دائرہ تو ہارون اور داؤد علیہ السلام کی اولاد تک محدود ہے، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ان کی اسی قسم کی کوششوں کو قرآن نے دور کی گمراہی قرار دیا ہے۔
ان الذین بے شک جو لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر کہ بخش دے لہم انہیں ولا اور نہ لیہدیہم انہیں ہدایت دے طریق راستے کی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ ان الذین کفروا وظلموا ان کی گمراہی کی کیفیت بیان کرنے کے بعد اب ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر ان پر ظلم کیا یا دوسرے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے ان پر ظلم کیا۔ الا طریقہ مگر راستہ جہنم جہنم کا خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ وکانا اور ہے ذالک یہ اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا یعنی جب کفر ہی کی حالت میں مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو جہنم میں لے جانا اور پھر ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں، لہٰذا اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کفر و عناد سے باز آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔